السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ انسان کے متعلق ہے، انسان کے حوالے سے ہے کہ انسان در حقیقت ہے کیا، انسان کہتے کسے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک فرق آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ فرق نمایاں ہو رہا ہے اور اتنا غیر محسوس طریقے سے ہو رہا ہے کہ سوائے چند انسانوں کے باقی انسانوں کو اس فرق کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کس طریقے سے آ رہا ہے۔ وہ فرق ہے انسانی ذات اور انسانی جسم کا، کہ انسان کہتے کسے ہیں۔ انسان در حقیقت انسانی ذات کو کہا گیا جو ہمارے اندر موجود ہے، جسمانی حوالے سے، طبعی زندگی کے حوالے سے، یا جسے فزیکل لائف کہتے ہیں، اس حوالے سے حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ جو جسمانی زندگی، جسمانی اجزاء جتنے ہمارے ہیں وہ حیوان کو بھی میسر ہیں جو ہمیں میسر ہیں۔ وہ جسم کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی رہنمائی نہیں بھیجی، ان کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں، ان کی ذات کی تکمیل ان کے پیش نظر نہیں، ان کی محض جسمانی زندگی ہے۔ لیکن ہمیں جو روح عطا کی گئی، جس کو نفس کہا گیا، جس کو انسانی ذات کہا گیا، اس کو انسان کہہ کر مخاطب کیا گیا کہ ہدی للناس، یہ جو رہنمائی دی جا رہی ہے یہ انسانوں کے لیے دی جا رہی ہے، اور انسان وہ ہے جس کو انسانی ذات میں اثر ہے۔ جو یہ فرق اب ختم ہوتا جا رہا ہے انسانی ذات کے اندر اور انسانی جسم کے اندر، یہ ہمارے ہاں یعنی پہلے حیادار آنکھوں کی تعریف ہوتی تھی، ان کی جگہ اب رنگین اور مہنگے چشموں کی تعریف کی جاتی ہے۔ پہلے صاف اور پاک اچھی سوچ والا ذہن جو دماغ انسان رکھتا تھا اس کی تعریف ہوتی تھی، اس کی جگہ اب جو اچھی بالوں کی کٹنگ کرواتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ پہلے صاف دل اور عمدہ دل جو رکھتا تھا اس کی تعریف ہوتی تھی، اس کی جگہ اب صاف اور لباس، مہنگا عمدہ لباس پہننے کی تعریف ہو رہی۔ ان چیزوں کی اہمیت سے انکار نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم یعنی اپنے جسم کو گندا رکھیں، اچھا یا مہنگا یا عمدہ لباس نہ پہنے، لیکن ان کو اہمیت اتنی دیں جتنی ان کی اہمیت ہے۔ ہم نے انسانی ذات پہ انسانی جسم کو فوقیت دے دی ہے، جس سے معاشرے کا توازن بگڑ رہا ہے۔ انسانی ذات کو فوقیت دیں، اس کو پہلا نمبر دیں، انسانی جسم کا نمبر دوسرا رکھیں، پہلے نمبر پہ اس کو مت لائیں۔ ہمیں جو حکم دیا گیا تھا کہ ناخن بڑے ہوئے کاٹیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں تو وہ دکھنے میں اچھے لگیں، اس کی جگہ نیل پولش نے لے لی ہے۔ ہمیں جو کہا گیا تھا کہ اچھی بات کریں، خوبصورت بات کریں، اپنی زبان کو صاف رکھیں، اس کی جگہ لپسٹک نے لے لی ہے۔ ہم اس فرق کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ہمارے بچے آج کل جو اچھی کٹنگ کروا کے اور مہنگے جوتے پہن کے اور یعنی اچھا لباس پہن کے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا انسان اسی کا نام ہے۔ اس چیز کو فقط اچھا انسان کہا گیا۔ اچھا انسان بننے کے لیے مہنگے سیلون پہ جانا، مہنگے جوتے خریدنا، اچھے کپڑے پہن لینا کافی ہے، لیکن اتنا کافی نہیں۔ انسانی ذات اور انسانی جسم کا فرق جو ہے وہ ہم کھوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کا مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے۔ ہم جب خود اس فرق کا احساس نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو اس کا فرق کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا انسان جو ہے در حقیقت انسانی ذات کا نام ہے، اس میں نکھار لانے کا حکم ہے، اس کو خوبصورت بنانے کا حکم ہے۔ ان سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ جو اہمیت پہلے شرافت کی ہوتی تھی اس سے زیادہ اہمیت اس وقت دولت کی ہے؟ شریف انسان جو ہوتا تھا سب کے نزدیک معنویت ہوتی تھی، اس کی وہ خوبی اس کی ذات سے جڑی ہوتی تھی، اس کی جگہ اب دولت نے لے لی ہے۔ مادی چیزوں نے اس قدر ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے کہ ہم اپنی انسانی ذات سے ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس سے معاشرے کا بھی توازن بگڑ رہا ہے اور ہمارے اپنی ذات کا توازن بگڑ رہا ہے، اس کا بیلنس نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں اپنے الفاظ تبدیل کرنے ہوں گے، اس چیز کو واضح طور پر سامنے لانا ہوگا۔ اگر کوئی بال اچھے کٹواتا ہے تو اس کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ نے بال اچھے کٹوائے ہیں، آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہیں، آپ نے جوتے کافی مہنگے اور اچھے پہنے ہیں، یہ الفاظ ادا کرنے ہوں گے۔ اس کی جگہ یہ کہنا کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، وہ اس فرق کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ تبھی اچھے لگ سکتے ہیں جب آنکھوں میں حیا ہو،
ہم تبھی اچھے لگ سکتے ہیں جب ہمارا دل صاف ہو۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ دل صاف نہیں تو صاف ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ جسم کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمیں محسوس کرنی ہے، لیکن ہمیں انسانی ذات کی خوبیوں پر اس کو فوقیت نہیں دینی، اس کو ترجیح نہیں دینی۔ ترجیح آج بھی اس چیز کی ہے جو انسانی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے بچے جو تیار ہو رہے ہیں وہ اس فرق کو محسوس کیے بنا بڑے ہو رہے ہیں۔ ان کے تقاضے آج کل کے یہ ہیں کہ ہمیں وہاں سے بال کٹوانے ہیں، وہاں سے جوتے خریدنے ہیں، وہاں سے ہمیں کپڑے خریدنے ہیں۔ ہمارے اندر جو نیچر جسے کہتے ہیں، ہماری جو کیفیت ہے، اس حوالے سے ان کے ذہنوں میں سوال ابھرنا بند ہو گئے ہیں۔ غصے کے حوالے سے، شرافت کے حوالے سے، حیا کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے وہ سوالات نہیں اٹھا رہے۔ ان کے نزدیک یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھ رہی اس وقت۔ ہم جب خود اس چیز کو اہمیت دیں گے تو ہمارے بچوں میں وہی چیز منتقل ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ ہم خود جو ہیں اس چیز کی اہمیت کا احساس کریں، اپنے تذکرے چینج کریں، اپنے الفاظ چینج کریں، اس اہمیت کو واضح طور پر سب کے سامنے لائیں کہ انسان جب کہا جائے گا تو انسان سے مراد انسانی ذات ہوگی، اس کی روح ہوگی، اس کا نفس ہوگا، محض جسم کا نام انسان نہیں، بلکہ انسان تو ہے ہی اسی چیز کا نام، جسم تو حیوان کو بھی میسر ہے۔ تو اس فرق کو جب ہم محسوس کریں گے، اپنے عمل میں لائیں گے، تب اس صورت میں ہی وہ عمل ہمارے بچوں میں کنورٹ ہوگا۔ ورنہ ہمارے بچے اس فرق کو سمجھے بنا اگر بڑے ہو گئے تو وہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم نے بھی اس چیز پر عمل نہیں کیا اور ہم نے اپنے بچوں کے اندر بھی وہ چیز منتقل نہیں کی۔ ہم اتنا بچے کی رہنمائی پہ زور نہیں دے رہے اس وقت کہ اس کے پاؤں جو بڑھ رہے ہیں وہ سیدھے رستے پر بڑھ رہے ہیں یا غلط رستے پر۔ ہم اس چیز کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں کہ اس کے پاؤں گندے کتنے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ بچوں کو گندے پاؤں کے ساتھ آپ چھوڑ دیں، لیکن اہمیت یہ ہے کہ وہ پاؤں جس جانب بڑھ رہے ہیں وہ راستہ کون سا ہے، کس رہنمائی کے پیچھے ہمارا بچہ چل رہا ہے، وہ زیادہ اہم بات ہے۔ یہاں تک کہ بچے سے اگر کچھ کپڑے گندے ہو گئے، کچھ ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم اسے ڈانٹ دیتے ہیں، اور ڈانٹنا، غصہ کرنا ان باتوں پر بچے کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے کہ شاید انسانی جسم سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی فوقیت، ترجیح، اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ وہ یہی سیکھے گا، وہ یہی سمجھے گا۔ پاؤں گندے ہونا اتنا برا نہیں، پاؤں غلط راہ، غلط سمت کی طرف اٹھنا غلط اور برا ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بہت سی وضاحتیں دی جا سکتی ہیں اس بات پر، لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی، اسی لیے مختصر یہ کہ ہمیں سمجھنا ہوگا اس بات کو، ہمیں احساس کرنا ہوگا اس بات کا، ہمیں تذکرے چینج کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے الفاظ چینج کرنے ہوں گے تاکہ سامنے والے کو بھی احساس دلایا جا سکے کہ آپ ان مادی چیزوں میں جتنا پڑے ہوئے ہیں، جتنا متوالے ہو چکے ہیں، آپ لوگ اس چیز سے واپس آئیں، انسانی ذات کی خوبیوں کی طرف واپس آئیں، ان کا احساس کریں، ان کو اہمیت دیں، لفظی طور پر، ذہنی طور پر، دلی طور پر، تاکہ معاشرے میں ایک بدلاؤ آئے، ایک تبدیلی آئے، اور دولت جو شرافت کی جگہ لے چکی ہے اس کی جگہ واپس شرافت والی اہمیت قائم ہو سکے۔